نواز شریف صاحب اپنی وکٹری کی سپیچ کے لیے پنڈال سجائے بیٹھے تھے اور آخرکار ایسی رپورٹ آئی، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آتے رہے میڈیا کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے اب تک بھی فیصلہ نہیں دیا گیا، سرکاری نتیجہ جو ہے وہ الیکشن 2024 کا ابھی تک نہیں سنایا گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب بہت پر امید تھے، بہت پر امید طریقے سے لندن سے واپس آئے کہ 4 سال بعد واپس آئے اور چوتھی دفعہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، تمام نون لیگیوں کا یہ تھا۔ لیکن سارا وہ رائے گاہ ہو گیا، پورا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو چکی ہے، تسلیم کریں اور ان کو جیت دیں، لیکن ابھی تک اس کو سرکاری نتیجے جو ہیں وہ نہیں سنائے گئے۔ سب سے پہلے میں ہوں محمد علی انصاری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرام پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہے ہمارے سی ای او ڈاکٹر محمد ریاض انصاری، ان سے بھی اس چیز کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا حالات ہیں، کس طرح سے یہ الیکشن ہوا اور کیوں اس میں جو ہے ابھی تک جو رزلٹ نہیں ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ سر ابھی تک 18 گھنٹے ہو چکے ہیں الیکشن کو گزرے ہوئے، 5 بجے کے بعد سے 5 بجے جب ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے، ابھی تک جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کیے گئے۔ کیا اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ملک کی بہت سی سیاسی جو جماعتیں ہیں، پارٹیز ہیں، ان میں سب سے بڑی پرومیننٹ جو جماعت ہیں، پارٹیز ہیں، اس میں مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، اور بلاول صاحب کی پی پی، اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ہے، باقی بھی کاف لیگ ہے، بہت سی ادر تحریک لبیک ہے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنی الیکشن میں بہت زیادہ تیاری کی، بہت ایفرٹ لگائی، اس پہ بہت زیادہ پیسہ بھی لگایا، ورک بھی کیا، اور نواز شریف صاحب کو تو اس شرط پہ، اس یقین کے ساتھ بلوایا گیا تھا کہ آپ لندن سے تشریف لے آئیں اور یہاں پہ پلین ہے، ہر چیز ہموار ہے، تو آپ انشاءاللہ آتے ہی کلین سویپ کریں گے اور جیت جائیں گے، سادہ اکثریت سے اپنی حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن جب کل الیکشن ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ الیکشن میں جس طرح کے لیول پلینگ فیلڈ جو سب جماعتوں کو دی جانی چاہیے تھی اور نہیں دی گئی، جیسے ایک پی ٹی آئی پارٹی کو ان پہ پہلے تو ان کے بیٹ کا نشان جو تھا توڑ دیجیے، پوری پارٹی انہوں نے توڑ کے رکھ دی، اس کے بعد ان کے بیٹ کا نشان لے لیا، ان کی قیادت کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، چیئرمین ان کے جیل میں ہے، اور ان کو پھر بھی اس طرح سے پی ٹی آئی آر کلیمنگ دیٹ کہ ان کی 150 پلس سیٹس جو ہے وہ لے چکے ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق۔ ان کو میں کہہ رہا تھا کہ ان کو یقیناً لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے تھا۔ وہ ہماری ملک کی ایک بڑی نمایاں پرومیننٹ سیاسی جماعت ہے، ان کا نشان ختم کر دیا گیا۔ پھر ان کو جو آزاد امیدوار ہیں، نہ جانے کیوں الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو ایسے ایسے نشانات دیے گئے کہ جن کو وہ نشان جب بیان کرتے تو تھوڑا سا ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ جیسے ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کو جوتے کا نشان دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جنہوں نے اس کی بڑی خدمت کی ہے صوبے کی اور اس میں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، انہوں نے 1122 متعارف کرائی اور بہت کام کیا صوبے کے لیے۔ کوئی شک نہیں، نون لیگ نے بھی بہت کام کیے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی صوبے وزیر اعلیٰ رہے، بڑا کام کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا کام کیا۔ ہم ایک غیر جانبداری کی بات کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، تو ایک پرانا سیاستدان تھا، اس کو گدا ریڑھی کا نشان دیا گیا اور کسی کو بینگن کا نشان دیا گیا، اور اس طرح کے بہت سے نشانات جو ہیں وہ اس طرح کے۔ ایک تو میری یہ سجیشن ہے کہ اگر یہ نشانات جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر دیے جاتے، جیسے علی کا نشان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر نام بھی دیے جا سکتے تھے، اور یا کوئی اچھے قرآن پاک کی صورتوں کے نام سے کوئی نام دیا جا سکتا تھا، اور کوئی اچھے نام اسلامک بھی دیے جا سکتے تھے۔ یہ سجیشن ہے اس پر میری طرف سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر غور کرے کہ نشانات آئندہ الیکشن میں اچھے اچھے نشانات دیے جائیں جن کو نام لینے سے بھی ثواب بھی ملے اور لوگوں کا جو ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی تقویت ملے۔
تو کل جو الیکشن کے نتائج، پہلی بات تو یہ کی گئی کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بار بار یقین دہانی کے باوجود انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی. انٹرنیٹ سروس پورے میڈیا انٹرنیشنل دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ ڈیمانڈ بھی کر رہا تھا کہ یہ بند نہیں ہونی چاہیے تھے. انٹرنیٹ سروس جو ہے اس میں لوگوں کو فیسلٹی ہے، لوگوں اپنے ووٹرز کو لانا ہے، ان تک رسائی کرنی ہے. تو اس پہ جو اگر صحیح طور پہ لوگ ووٹر باہر نہیں نکلے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. سر ووٹر کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پچھلی بار سے کافی بہتر رہا ہے، کافی آگے رہا ہے. لیکن پھر بھی جو جس طریقے سے ووٹرز نکلنا چاہ رہے تھے، ووٹر آنا چاہ رہے تھے، تو کوئی یہ کمیونیکیشن کے مسائل کی وجہ سے بھی کوئی کچھ رکاوٹ بنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر جب بلاول صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہونی چاہیے یہ انٹرنیٹ سروس بحال کرے، ساری پارٹیاں کہتی رہی لیکن وہ بحال نہیں ہو سکی. ایٹ دا اینڈ بند کی ہے. پہلے بھی کہتے رہے الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا کہ چلتی رہے گی سروس، لیکن ایٹ دا اینڈ یقین دہانی کے باوجود مطلب اٹ مین کہ اس میں یہ سروس پرووائڈ کرنے میں الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے. پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وقت پر الیکشن کے نتائج دے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نتائج ہیں الیکشن کے مشکوک نہیں ہوتے، کسی پارٹی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی. اب ڈی آر او کے دفتر تک لوگوں کو رسائی نہیں تھی. کراچی میں صبح تک الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. علیم عادل شیخ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ اس الیکشن کو اگر اس میں کچھ دھاندلی کی گئی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو دوسری طرف یہ کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی پارٹی کو بڑا یہ پر یقین تھے کہ ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی. اور نواز شریف صاحب واقعی، میں نے بھی یہ خبر سنی جیو پر بھی اور اس پر بھی ایئر وائی پہ بھی کہ نواز شریف صاحب نے تو پنڈال سجا لیا تھا، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور یہ اعلان کرنے والے تھے کہ ہم نے سادہ اکثریت حاصل کر لی اور وزیر اعظم میں نے ہی بننا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ریزلٹس آ رہے تھے ایسے ایسے پہلے تو ووٹرز کے جو چہرے اترنا شروع ہو گئے. پھر جب اور زیادہ نتائج آئے تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی مایوسی کچھ چہرے سے نظر آ رہی تھی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ اٹھ کر جانا شروع ہو گئے اور وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. ان کے ساتھ یوزر کے ساتھ شیئر کر دی ہے میں نے پہلے بھی، اور آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو میں نے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ پنڈال سجا ہوا تھا، نواز شریف صاحب اپنی وکٹری کی اسپیچ جو ہے وہ کرنے کی تیاریوں میں تھے. وہ جیو نیوز کی خبر ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گا وہ. اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے چلتی رہے گی. آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جو سٹارٹنگ سے اس ویڈیو کے ساتھ ہے. دوسری طرف میں الیکشن کمیشن صاحب سے بھی، کمشنر جو ہے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ریزلٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے میں دیر نہ کریں. اس سے الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور دھاندلی کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمانداری کا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو کچھ ہے، جو لوگوں نے اپنا اظہار کیا ہے، حق رائے دہی استعمال کیا ہے، اور وہ ان کو مینڈیٹ جن کو لوگوں نے دیا ان کو دیں اور ان کو ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیٹ بند ہونے کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے یا وجوہات بھی؟ میں اس بات پہ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جب کافی ایون کہ یونائٹڈ نیشن ہمارے الیکشن پہ نظر رکھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے اور لوگوں کو رسائی ملنی چاہیے، لوگوں کو مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور امریکہ جو جیسا سپر پاور ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ بھی ہمارے الیکشن کو دیکھ رہا ہے اور وہ ان کا بھی خیال ہے کہ آپ کے الیکشن میں جو ہو رہا ہے اس میں کچھ پرابلم جو آ رہی ہے یہ نہیں آنی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود، جدید ٹیکنالوجی حاصل ہونے کے باوجود کراچی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ کہیں پہ سگنل ڈراپ نہیں ہوتے. وہاں پہ اگر آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نتیجہ ٹائم پہ نہیں دے رہا اور لوگوں کو رسائی نہیں دے رہا اور لوگوں کے آبجیکشن جو ہیں، لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور نہیں کر رہا، تو پھر یہ الیکشن جو ہے اس پر لوگ بعد میں انگلیاں اٹھائیں گے. اس کو صحیح اور فیئر ہونا چاہیے. اور اب 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں، اس کو ہو گئے تو اس کو ڈکلیئر ہر صورت میں کرنا چاہیے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے. اور لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ الیکشن ہوئے ہیں، کوئی اس میں جیتا ہوگا، کوئی ہارا ہے، کوئی بات نہیں،
یہ الیکشن ہماری جمہوری سسٹم کا ایک حصہ ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کے ایک اس کا پارٹ ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگی ہم کریں، بلکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ میں پھر آپ شکریہ ادا کریں، اور جو ہار گئے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی رزلٹ آیا ہے وہ اپنے جیتنے والوں کو جا کے ان کو مبارک دیں، ان کے گلے لگے، اور جو جیتنے والے ہیں وہ ہارنے والوں کو اپنے گلے لگائیں کہ ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی ملک کا حصہ ہے، ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اور یہ بھول جائیں اور ایک نئے راستے کا انتخاب کریں، وہ ترقی کا، کامیابی کا، فلاح کا راستہ ہو اور خوشیوں کا راستہ ہو. ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں. یہ مسلمان کا یہ کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال احترام کرنا چاہیے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ویسے ہی ملنا ہے. الیکشن چلے آئے تھے، چلے گئے، لیکن ناراضگیاں، گلے شکوے یہ ختم ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.